میں اگلی دفعہ آؤں گا نا، اس وقت تک باقی پورا کر لو، ٹھیک ہے؟ اچھا، السلام علیکم، میرا نام یاسر احمد ہے، اور میرا سوال تھا کہ ہم رمضان کیوں مناتے ہیں؟ کیا روزے کیوں رکھتے ہیں؟ روزے رکھنے کا قرآن کریم میں جو حکم ہے وہ دنیا کی ہر قوم کو دیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو امیر لوگ ہیں یا امیر ملکوں کے رہنے والے ہیں ان کو بھوک کا پتہ چلے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے اور اپنے غریب بھائیوں کا خیال آئے۔ ایک یہ حکمت بھی ہے، ایک یہ بھی ہے کہ بنانے والے نے سب کچھ کھانے کا دیا اور تم کھاتے رہتے ہو، جو گویا کہ تمہارا حق ہے، تمہاری خاطر بنایا جانا ضروری تھا۔ تو بنانے والے نے کہا اب میری خاطر رک جاؤ، میں نہیں چاہتا اس عرصے میں تم کھاؤ۔ اگر تم رک جاؤ گے تو مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے قائل ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکاتے ہو، اس کو بنانے والا مانتے ہو، اور اگر نہیں رکو گے تو پھر دنیا کے جانوروں کی طرح کھانے والے ہو، تم انسان نہیں کہلا سکتے۔ تو روزے میں بہت سی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خدا نے کہا کہ میں نے سب چیزیں بنائی ہیں۔ دنیا میں اکثر کہتے ہیں ہاں جی ہم مانتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اچھا بھی فلاں وقت سے فلاں وقت تک نہ کھاؤ، میں نے بنائی ہیں تو میں روکتا ہوں تمہیں۔ جو رک جاتے ہیں ان کا ایمان سچا ثابت ہو جاتا ہے، جو نہیں رکتے اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا سمجھتا ہے، کہتے تم تو خام خواہ میرا نام لیتے تھے کہ میں نے بنائی ہیں، اگر میں نے بنائی ہوتی تو میرے کہنے پر رکتے کیوں نہیں؟ سمجھ گئے ہو؟ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام منور احمد ہے، پاکستان سے رچنا ٹاؤن سے تعلق ہے میرے والد صاحب۔ رچنا ٹاؤن سے؟ ہاں جی، رحمت علی صاحب آگے رحمت علی صاحب۔ تو یہاں پہ پہلے 10-11 سال کاسل میں رہا ہوں، ابھی کروم اسٹارٹ یہ گروس گرو کے پاس میں آیا ہوں ابھی 6 مہینے سے۔ اچھا، گروس گرو کے پاس ہی ہیں؟ ہاں جی۔ تو یہ بچپن جو ہم نے تبلیغ کا طریق جو سیکھا، حضرت جو صحابی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، چوری غلام قادر باجا صاحب اور مولوی فاضل بھی تھے، تو پورا دن یہ تبلیغ کا جو طریق دیکھتے تھے۔ مربی صاحب تھے برکت اللہ محمود صاحب یا عزیز شاہ صاحب، اور امیر صاحب خود بھی تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پہ، والد صاحب بھی، اور وہ طریق ہم نے یہاں پہ میں نے ذاتی طور پہ جو ہے یا میرے بھائیوں نے بھی وہی ہم نے جو اپنایا تھا، وہ اس طریقے سے جو جرمن جب آپ تشریف لاتے ہیں، جیسے 95 میں آپ گٹنگن میں آئے تھے، میں وہاں لے کے گیا تھا فیملی، اور بعد کل شافن میں 4 فیملیاں میں 3 لے کے گیا تھا پچھلے سال۔ تو آپ کی گاڑی اسٹاؤ میں یہ ماربل کے پاس یا پتہ نہیں ایک جگہ تھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکے، لیکن جو بغیر تربیت کے جیسے جرمن یا 1 دن یا 2 دن یا 1-2 مہینے میں چلے جاتے ہیں، وہ تو میٹنگ میں آئے اور وہ اس کا بس وقتی طور بس بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کوئی مزہ یا کوئی نہیں ہے۔ تو کون سا طریق ان دونوں میں سے اچھا ہے؟ اور اس کے بعد جو ہاں جی، طریق وہی اچھا ہے جس کو پھل اچھا لگتا ہو۔ ہاں جی، جن کوششوں کا پھل کوئی نہیں وہ بیکار طریقہ ہے۔ ہاں جی، تم ذمہ دار ہو کہ نہیں؟ ہاں جی، ہاں؟ انشاءاللہ۔ اب تمہیں کون بتائے گا کہ فصل اچھی لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ سیدھی بات ہے، ہاں جی، اگر کسی طریقے سے فصل کو پھل زیادہ لگیں تو وہی اچھا طریقہ ہے۔ اس لیے ہر موقع کا فیصلہ موقع کے مطابق ہوگا۔ جن کوششوں سے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر پھل دیتا ہے وہی اختیار کرو، جن میں صرف ٹکرے مارنا ہے کوئی فائدہ نہیں وہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ دوسرا ایک چھوٹا سوال ہے، وہ بچوں کے متعلق ہے۔ اسکول میں میری بچی 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی، رمضان کا مہینہ ہے، تو ماسٹر صاحب نے جو ان کے ٹیچر تھے تو سوال کیا کہ آج کا پیریڈ جو ہے یہ صرف روزے کے اوپر جو نا بات ہوگی، اور وہ عائشہ آ کے بتائے گی، کیونکہ ہمیں تو علم نہیں ہے کہ روزہ کیا چیز ہے، تو آج اس کے اوپر یہ بتائے کہ کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے اور کیسے طریقہ کار ہے۔ اس نے سارا یہ بتایا۔ تو وہاں پہ ہمارے اسی اسکول میں 20-25 طلباء اور بھی احمدی پڑھتے ہیں اسی اسکول میں، تو میں نے یہ درخواست کرنی تھی کہ اگر کیا ہی اچھا ہو کہ وہاں پہ جو بڑے طلباء ہمارے ہیں
کہ وہ ایسا طریق اختیار کرنے کے لیے اجازت ہے کہ وہاں؟ یہ جو سوال ہے اس مجلس کا سوال نہیں ہے. ہاں جی اپنی جماعت سے امیر صاحب سے سوال بعد میں کرنا. ٹھیک ہے، شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عطاء المنعم ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میں اور میری 2 بہنیں جو ہیں ہم ایک اسکول میں جاتے ہیں اور کلاسوں میں جو ہے لڑکے اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں مکس ہوتی ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ کلاسیں جو ہیں وہ کبھی 3-4 دنوں کے لیے کہیں جاتی ہیں، کیا ہم ساتھ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا سوال میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اگر ساتھ جانے میں کوئی خطرہ نہ ہو، اگر استاد سارے صاف ستھرے لوگ ہوں اور کوئی گندے لوگ نہ ہوں تو اور ماں باپ کو تسلی ہو تو بے شک چھوٹی عمر کے بچوں کو بھیج دیا کریں. لیکن اگر ان کو یہ خطرہ محسوس ہو کہ اس سے مکسنگ کرنے سے بچیوں کو خصوصیت کے ساتھ خطرہ ہے تو ماں باپ کا فرض ہے کہ پھر ان کو ایسی کلاسوں میں نہ بھیجیں. بلکہ خدام الحمدیہ، لجنہ، انصار اللہ وغیرہ ان کو چاہیے کہ ایسے بچوں کے لیے ٹرپ بنائیں جو احمدیوں کے ٹرپ ہوں، اور ایسے بچوں کے دل میں یہ حسرت نہ ہو کہ ہمیں تو موزہ ہی نہیں آتا، کوئی موقع ہی نہیں ملتا. غیر جو ہیں اسکول والے انہوں بچوں کو پھراتے ہیں، عیش کراتے ہیں. اس کی بجائے اگر احمدی خود اپنے بچوں کے ٹرپ بنائیں تو ان کے بچوں کی حسرت نکل جاتی ہے. اب لندن میں بھی خدام الحمدیہ کے ذریعے یا بعض دوسرے ذرائع سے بچوں کے ٹرپ بنائے جاتے ہیں. ناروے میں لجنہ والیاں یہ کام بہت اچھا کرتی ہیں. تو یہاں کی جماعت کو میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اگر یہ خطرہ ہو کہ ہمارے بچوں پر خود اساتذہ ہی برا اثر ڈالیں گے یا دوسرے بچوں کی حرکتیں بیہودہ ہیں ان کو بھی خراب کریں گے، تو پھر بہتر یہی عقل کا تقاضا ہے کہ ان کو روک لیں. لیکن ان بچوں کی خوشی کے لیے، ان کی سیر کے لیے کوئی دوسرا انتظام ضروری ہے، ورنہ احمدی بچوں میں احساس محرومی رہے گا. وہ کہیں گے دوسروں کے بچے تو دوڑی پھرتے ہیں ہر جگہ، ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے. تو متبادل انتظام کرنا چاہیے، پھر برے انتظام سے روکنا چاہیے. سمجھ گئے ہو؟ جی. بیٹھ جاؤ. شاباش. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مظفر ہے. میرا سوال ہے کہ حج کیوں کرتے ہیں؟ حج ایک ایسی جگہ کرتے ہیں جہاں خدا کے پرانے انبیاء نے آ کر اللہ کی عبادت کی تھی اور پہلا گھر خدا کا وہی بنا تھا. حج ایک ایسی جگہ کرتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اسماعیل کو چھوڑا اور وہاں خانہ کعبہ کی عمارت کو دوبارہ کھڑا کیا، اور ساری دنیا کے لیے ایک گھر تھا جسے ساری دنیا کے لیے دوبارہ بنایا گیا. حج اس لیے وہاں کرتے ہیں کہ وہاں وہ رسول آیا جو سب دنیا کا رسول ہے، کسی ایک ملک، کسی ایک علاقے کا نہیں. اس لیے ساری دنیا کے لوگ اس خانہ کعبہ میں جا کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ بھی ایک، ساری دنیا کا آخری رسول محمد رسول اللہ بھی ایک، اور ہم بھی اسی رسول کے تابع ایک وجود بن گئے ہیں. یہ آخری پیغام ہے حج کا. اور بھی بہت سی باتیں ہیں، وہ ساری باتیں میں یہاں نہیں بیان کر سکتا، مگر حج توحید کا مظہر ہے، اللہ کے ایک ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ کے آخری صاحب شریعت رسول کے جو قانون لے کے آیا ہے اس کے ایک ہونے کا، اور تمام انسانوں کے برابر ہو کر اکٹھے ایک خدا کے حضور حاضر ہونے کا نام حج ہے. تو ایک بہت اچھی چیز ہے یہ. ٹھیک نہیں ہے؟ ہاں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ہی بولو، اتنی اونچی آواز ہے ماشاء اللہ. ہیں ذرا سا پیچھے ہٹ کے. ہاں ٹھیک ہے. حضور